بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث پاک کے اندر دین کے طلباء کی کیا شان بیان کی گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الملائکۃ لا تضع اجنحتها رضاء لطالب العلم، کہ طلباء کے رضا کے لیے اللہ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھا لیتے ہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن صفوری روایت کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من زار عالما فکأنما زارنی، جس نے کسی عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی، ومن صافح عالما فکأنما صافحنی، اور جس نے کسی عالم کے ساتھ مصافحہ کیا اس نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، ومن جالس عالما فکأنما جالسنی، جو عالم کے پاس بیٹھا گویا وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو میرے پاس بیٹھا اجلسہ اللہ یوم القیامت فی الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت جنت میں بٹھائے گا۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا مر العالم او المتعلم علی قریۃ، جب کسی بستی کے پاس سے عالم گزر جاتا ہے یا دین کا طالب علم گزر جاتا ہے، رفعہ اللہ العذاب عن مقبرتها 40 یوما، تو اللہ تعالیٰ اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کے اندر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملۃ فی حجریها حتی الحوت، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور عرش والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں وہ دعائے خیر کرتی ہیں علی معلم الناس، کے عالم دین کے لیے، عالم دین کے لیے سمندروں کے مچھلیاں اور سوراخوں کے اندر جو رہنے والی چونٹیاں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے لیے دعائے خیر فرماتی ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم لیحیی به الاسلام فبینہ بین النبیین درجۃ، کہ جو شخص علم حاصل کرتے ہوئے فوت ہو جائے اور وہ شخص علم کی طرف اس لیے رکھتا تھا تاکہ وہ اسلام کو زندہ کریں، اور یہ طلب رکھتے ہوئے فوت ہو گیا، بس اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، کہ یہ حدیث پاک ہے، اور ان احادیث پاک کے اندر ایک عالم دین کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے، ایک طالب علم کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بڑا سخی اللہ ہے، اس کے بعد سب سے بڑے سخی حضور علیہ السلام کی ذات ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَجْوَدُ مِن بَعْدِ رَجُلٌ عَلِمَ عِلْمًا فَنَشَرَهُ، ایسا شخص سخی ہے سب سے بڑا کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور وہ علم جو ہے اس علم کو اس نے پھیلایا ہو، دوسروں تک پہنچایا ہو۔ تو ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے وقف کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔